باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 21 باب کی 20ویں سے 28ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت دو اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کر رہا۔ خداوند یسوع المسیح نے دو پیشن گوئیاں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل اور یروشلم کی تباہی کی پیشن گوئی کی، اور دوسری پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری جلالی آمد کے متعلق کی۔ یعنی پہلی پیشن گوئی اختتام کے متعلق ہے اور دوسری پیشن گوئی ایک آغاز کی مانند ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ کیتھولک لتوریائی کیلنڈر کے مطابق ہم بھی اختتام اور آغاز کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ ابھی گزشتہ اتوار ہم نے لتوریائی سال کا اختتام کیا اور خداوند یسوع مسیح کائنات کے بادشاہ کی عید منائی، اور 1 دسمبر یعنی اتوار سے آمد کا پہلا دن آغاز ہوگا۔ یعنی آج جب ہم یہ تلاوت سن رہے ہیں اور اس پر دھیان و گیان کر رہے ہیں تو ہم آغاز اور اختتام کے سنگم میں ہیں۔ آج کی تلاوت اختتام یعنی یروشلم اور ہیکل کی تباہی کے متعلق بتاتی ہے، اور آغاز یعنی خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے متعلق بتاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی دو پیشن گوئیاں، یہ پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے پیشتر کی تھی۔ پہلی پیشن گوئی اس وقت کی جب یروشلم کے لوگوں نے اسے رد کیا، اور انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نور تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، اور وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ اقتدار انہیں کو ملتا ہے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنوں میں آیا، مگر اپنوں نے اسے رد کیا، اور اس کا بدن خدا کی ہیکل تھا۔ فقیوں اور فریسیوں اور یہودیوں نے ملی جلی بھگت سے اس بدن کی ہیکل کو ڈھا دیا، اور جب ہم خدا کو ترک کرتے ہیں، اس سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو نتیجتاً ہمارا مقدر تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم اور ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی کی، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ سن 70 میں یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یروشلم اور ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اس کی دولت لوٹ لی گئی، اس کی شان و شوکت جاتی رہی، اور قوم تتر بتر ہو گئی۔ یروشلم ایسا اجڑا کہ پھر ہزاروں سال تک اس وقت تک نہ بس پایا جب تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا مسیحا، اپنا نجات دہندہ نہ مانا۔ تو گو ایسوں کی تعداد ابھی کم ہے، لیکن انہیں کی بدولت یہ اقتدار بخشا گیا، اور بنی اسرائیل کی شان و شوکت بحال کی گئی، ان کو اقتدار واپس دیا گیا کہ وہ خدا کے فرزند بنے۔
میرے عزیزو، انجیل مقدس کی اس پیشن گوئی اور اس کی تکمیل سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان ہمارے ساتھ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم نے اسے اپنا شافی، اپنا نجات دہندہ، اپنا مسیحا اور اپنا خدا مانا ہے؟ اگر نہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم اس پر ایمان لا کر زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، تلاوت کی دوسری پیشن گوئی میں خداوند یسوع المسیح نے اپنی دوسری آمد کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس کی یہ آمد جلالی ہوگی اور آسمان اور زمین پر حیرت انگیز نشانات ظاہر ہوں گے۔ یہ دن غیر ایمانداروں کے لیے ڈر، خوف، ہیبت اور تباہی کا دن ہوگا، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا دن ہوگا۔ انہیں خدا کی قربت حاصل ہوگی، انہیں فانی بدن کی جگہ جلالی اور لافانی بدن عطا کیا جائے گا۔ وہ قوموں پر راج کریں گے اور نئے یروشلم میں رہیں گے، ایک ایسے یروشلم میں جو انسانوں کا بسایا ہوا نہیں بلکہ خدا کا تعمیر کردہ ہوگا، جہاں سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی بلکہ خدا کے جلال کی روشنی ہوگی۔ بائبل مقدس کی خوبصورتی اور دلکشی یہ ہے کہ مقدس لوکا کے 21ویں باب میں یروشلم کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مکاشفہ کے 21ویں باب میں نئے یروشلم کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ایک ایسے شہر کا ذکر جس کی گلیاں در و دیوار یشب اور سونے چاندی سے مزین ہوں گی، جس کی بنیادیں یشب، نیلم، زمرد، سنگ سلیمانی، لال، زبرجد، یاقوت اور یاقوت اصغر، فیروزے، یاقوت ارغوانی سے بنی ہوگی، جہاں رات نہ ہوگی، اندھیرے کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ سب اسے ملے گا جس کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہوگا، اور برے کی کتاب حیات میں صرف اسی کا نام ہوگا جو برے یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، جس کے ماتھے پر برے کی مہر لگی ہوگی، جو پاک ہوگا، جو اس کے لہو سے پاک کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، توبہ کرو اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، تاکہ ہلاکت میں نہ پڑو بلکہ ہمیشہ کی زندگی اور آرام پاؤ۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔